لیکن بھٹی صاحب، ایک تو 18 اکتوبر تک ملاقات پر پابندی کا کیا مقصد، کیا وجہ ہے؟ اور اگر 18 اکتوبر تک پابندی ہے تو پی ٹی آئی تھوڑا انتظار کیوں نہیں کر سکتی 18 اکتوبر تک بانی پی ٹی آئی سے ملنے تک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کہا گیا کہ ایک وزیر اعظم کہا کرتا تھا امریکہ میں کھڑا ہو کر کہ میں ان کے اے سی اتروا دوں گا. اس سے ثابت ہوا کہ اے سی لگے ہوئے تھے. اور اے سی کیوں لگے ہوئے تھے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے. ساروں کے اے سی تو نہیں لگے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ پابندی تمام قیدیوں کے لیے. جی وہ کہتے ہیں نا کہ اس دور میں وہ دور آ گیا ہے کہ فرشتے بھی اتارے جائیں، وہ بھی سچ بولے تو مارے جائیں. یا اندازہ کریں کہ یہ تمام قیدیوں کے لیے پابندی لگی ہے. تمام قیدیوں پر اس لیے پابندی لگی ہے کہ عمران خان پر پابندی لگانی تھی. سمپل سی سادہ سی بات ہے. تھریٹ لیٹر حکومت کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے نکالنا کوئی تھریٹ لیٹر کے؟ بڑے سیکیورٹی مسائل ہیں. اور تیسری، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو جیل پہنچا دیا گیا ہے کہ اڈیالہ میں جگہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں. یعنی میں آج حیران ہو رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک احتجاج میں فریال تالپور اور مریم نواز جا رہی ہوتی، ان کو پکڑ لیا جاتا، ان پر دہشت گردی کے پرچے کیے جاتے، ان کا پہلا ایک دن، پھر 2 دن، پھر 2 دن ریمانڈ دیا جاتا، پھر ان کے بارودی مواد ڈالا جاتا، پھر کہا جاتا کہ یہ اس بارودی مواد سے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو اڑانا چاہتی ہیں، پھر قانون کے برعکس ان کو اڈیالہ کی بجائے جیل بھجوا دیا جاتا. تو آج بلاول بھٹو، آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف اسی طرح خاموش اور مطمئن بیٹھے ہوتے. کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہاں صرف مریم نواز اور فریال تالپور ہی عورت ہیں، باقی کوئی خاتون نہیں ہے؟ کسی خاتون کا کوئی تقدس نہیں ہے. اب آج یہ جو پابندی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں انڈائریکٹ کہ عمران خان سے ان کے ذاتی معالج کی ملاقات کروا دی جائے یا پاکستان تحریک انصاف اپنی پابندی واپس لے لی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ شنگھائی کانفرنس کے موقع پر یہ پاگل پن ہے احتجاج کی کال. لیکن حکومت کی طرف سے ڈبل پاگل پن ہے کہ ایک ان کے ذاتی معالج سے کروا دے ملاقات. کیا پرابلم ہے؟ لگتا ہے ملک پر پاگل پن کا راج ہے. بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر 27 سال بعد ایونٹ ہو رہا ہے تو یہ حکومت کو اس کی خوشی نہیں ہے؟ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ پرامن ہو؟ اگر چاہتی ہے پرامن ہو تو ایک بندے کے ساتھ ملاقات کروا دیں اس شرط پر. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ضد کیا نہ. باقی جہاں تک آپ نے کہا نا 98% پابندی کے حق میں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ 60-40 کا ریشو ہے. پاکستان تحریک انصاف 2 دھڑوں میں تقسیم ہے احتجاج 15 اکتوبر کی کال پر. ایک دھڑا جو کہتا ہے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، جو مخالف ہیں ان میں بیرسٹر گور ہیں، علی محمد خان ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، اسد قیصر ہیں اور رؤف حسن وغیرہ ہیں. اور جو احتجاج کے حق میں ہیں ان میں مراد سعید ہیں، حماد اظہر ہیں، شہباز گل ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، خالد خورشید جو جی بی کے ایکس سی ایم تھے وہ ہیں، حافظ فرت ہیں. اور ان میں ماشاءاللہ 80% وہ ہیں جنہوں نے کسی احتجاج میں نہ شرکت کی نہ آئندہ کرنی ہے. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی. محسن نقوی کے ساتھ بیٹھنے کے تانے، کارکنوں کو چھوڑ جانے کے تانے، موقع پر میدان میں نہ آنے کے تانے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے تانے، میچ فکس کر کے کھیلنے کے تانے، عمران خان کے نظریے سے ہٹنے کے تانے، عمران خان کو اکیلا چھوڑ جانے کے تانے. تو علی امین اور گنڈا پور اسی صاحب طرح بھی کی اور اس بڑی کی باتیں حمایت کر رہے ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب خلاف ہیں احتجاج کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے احتجاج کرنے کا. اچھی بات یہ ہے انہوں نے سی ایم سوچا، اور ان پر غالباً حماد اظہر صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کے تو محسن نقوی صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو آپ ہی ایک ملاقات کروا دیں ان کے ذاتی معالج سے. تو یہاں تک بات پہنچی. لیکن یہ فطری رد عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا. کیوں فطری رد عمل ہے؟ کہ مشکل وقت آئی تو پاکستان تحریک انصاف کو 3 حصوں میں توڑ دیا گیا. پارٹی میں وکلا اور نئے لوگ آ گئے. پارٹی کے اندر گروپ بندی بھی ہوئی، باہمی لڑائیاں بھی ہوئیں. پارٹی نے ایک دوسرے کو مشکوک بھی سمجھ رہی ہے. رانگ نمبرز بھی ہیں، بروٹس بھی ہیں جو منصوبہ بندی سے گھسائے گئے ہیں. پارٹی پر 3 سال سے مسلسل ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے. پارٹی کے غلط فیصلے بھی ہیں، ناقص حکمت عملی ہے اور پارٹی مسلسل احتجاج کے موڈ میں ہے. اور اب جو پارٹی کو الطاف حسین کی ایم کیو ایم بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا پارٹی پر پابندی لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا مائنس عمران خان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا پارٹی کو منصوبہ بندی سے ایک دوسرے سے لڑانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر اوپر سے عمران خان کا جیل میں ہونا. اور مزے کی بات ہے کہ 30% جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ عمران خان سے مل پاتے ہیں
اور جو 70% ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 30% مل کے آتے ہیں اور جو کچھ بتاتے ہیں وہ ٹھیک وہ عمران خان نے نہیں کہا ہوتا یا کہا ہوتا ہے تو اس میں رد و بدل ہوتا ہے. تو یہ فطری رد عمل ہے جب ایک پارٹی مسلسل ایک ہواؤں کے دوسرے رخ پر ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا اور یہ میری خواہش بھی ہے اور مجھے لگ بھی ایسا رہا ہے. بھٹی صاحب آپ کی نظر میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی کے بعد ہم معاشی لحاظ سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ معاشی لحاظ سے ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ایک تو آپ کے لفظ گیم چینجر سے اب ڈر لگتا ہے. ہم نے سی پیک کو گیم چینجر کہہ دیا اور پھر کیا حال ہوا. ہم نے گوادر کو گیم چینجر کہہ دیا اور پھر کیا حال ہوا. سنا ہے مریم کہ ہم نے جرمنی کو ہم نے ایک وقت تھا کہ جرمنی کو قرضہ دیا تھا, جاپان کی مدد کی تھی, امریکہ اور چین کی صلح کروائی تھی, پورے خطے میں ہماری ترقی کے چرچے تھے. اور پھر ہوا کیا؟ پھر ملک ہتھے چڑھ گیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے, اور پھر باریاں لگ گئیں اور پھر ریورس گیئر لگ گیا. 1988 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں اور 1988 کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں. اب یہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس پہ خوشی کی بات ہے. بحیثیت پاکستانی میں خوش ہوں. ہم پر جھوٹا دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا رہا. ہم اپنی ناکام سفارتکاری اور کامیاب بھارتی کوششوں سے عالمی سطح پر تنہا رہے. ہمارے ملک میں دہشت گردی کی لہر رہی اور ہمیں کہا گیا کہ یہ دیکھیں ان کا تو ملک میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہم فیٹف میں الجھے رہے. ہم معاشی بحران کا شکار رہے. ہمیں ورلڈ بینک نے 6 جنگ زدہ ملکوں کی فہرست میں شامل کیا. ہمیں کئی ممالک کہتے تھے کہ ہم فیلڈ سٹیٹ ہیں. ہمارا موازنہ سری لنکا سے کیا جاتا رہا. ہم سے ہمارے دوست ملک کی ناراضگیوں کی باتیں سامنے آئیں. ہمارے ہاں ایک عرصے تک کوئی قابل ذکر غیر ملکی سربراہ نہیں آیا. 2 بار سعودی ولی عہد کی بات ہوئی, وہ آ رہے ہیں, نہیں آئے. اور یو ای کے حکمران رحیم یار خان آئے ہوئے تھے یہاں. شہباز شریف صاحب نے چھٹی بھی کروا دی تھی, بینر بھی لگا دیے تھے, 21 توپوں پہ وہ کپڑا شپڑا بھی مار دیا تھا سلامی کا, لیکن وہ نہیں آئے. اس عالمی تنہائی میں, اس داخلی مسائل میں اچھی خبریں ملیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہوئی. اچھی خبر ہوئی کہ ایشین ترقیاتی بینک نے کہا کہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے. ملیشیا کے وزیر اعظم آئے, سعودی جو سرمایہ کاری وفد آیا, اور اب شنگھائی کانفرنس ہے. اور اس شنگھائی کانفرنس میں پاکستان کے کٹڑ مخالف جے شنکر بھی آ رہے ہیں, جو نریندر مودی جو فخر کرتے ہیں کہ پاکستان توڑنے میں نے عملی طور پر حصہ لیا, ان کے وزیر خارجہ جو کہتے تھے کہ پاکستان کی حیثیت تو ایک دیوالیہ ہوتی کمپنی کی طرح ہے, اتنی حیثیت ہے. تو شنگھائی کانفرنس کے میزبان ہم ہیں. خوشی کی بات ہے, امیج بہتر ہوگا, نئے رستے کھلیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب سے کوئی امید لگانا, کیونکہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے, کہ وہ کوئی نئے رستے زیادہ کھول لیں گے, یہ قبل از وقت ہے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. لیکن بہرحال میزبان ہم میں اتنی خوشی کافی ہے.